السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج میرے دینی بھائیوں، فہم قرآن اور اس پر عمل کرنے کی اہمیت کے متعلق کچھ گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک ہی میں قرآن عظیم کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ماہ رمضان کا وہ مہینہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی 185 نمبر کی آیت ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی سورہ صاد کے آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لتدبروا آیاتہ ولتذکروا اولو الالباب، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ آپ لوگ ان کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بے شک محترم، قرآن کی تلاوت اور اس پر تدبر، غور و فکر کرنا یہ ہدایت کی سب سے اہم سبب ہے، اور اس ہدایت کی وجہ سے انسان سیدھے راستے کی طرف چلتا ہے، اور یہی قرآن انسان کو نیک عمل کی ترغیب دیتا ہے اور بری چیزوں سے روکتا ہے۔ اس قرآن کی تلاوت سے انسان کا دل ایمان اور اللہ کی معرفت سے منور ہوتا ہے۔ اس قرآن انسان کو کامیابی اور کامرانی کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ یہی قرآن جو قیامت کے دن خسارہ اور حرمان کا خوف دلاتا ہے، اس سے ڈراتا ہے۔ یہ قرآن بہت ساری عبر، امثال اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں سے بھرا پڑا ہے، جس سے انسان تدبر کرتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے، جس سے اسے عقل دیتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 9 میں فرمایا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کو اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اسی طرح مطلب قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کرنا یہ مومنوں کی صفت اولی ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کی جو اس کو اپنا صفت بنا لیتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں میں کے صفتوں میں شمار کیا ہے، اور انسان کے بہت سارے اللہ کے نیک بندوں کی ہدایت کا یہ سبب بھی بنتا ہے کہ انسان اس پر عمل کرتا ہے تو ہدایت کی طرف گامزن ہوتا ہے، اور اگر انسان اس پر تدبر، غور و فکر کو اور اس پر عمل کرنے کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں اور سبب گمراہی کے اسباب والے صفت میں ذکر کیا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 میں فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے اتارا ہوتا یقیناً اس میں بہت سے اختلاف پائے جاتے، اس میں کافی اختلاف ہوتا، اور یہ چیز اس بات کی دلیل ہے قرآن پر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، اور غور و فکر کرنے کے بعد اسے ایمان مضبوط ہوتا ہے
اور انسان کو اللہ تبارک و قرآن کی تلاوت کی برکت سے کفر اور اللہ کی نافرمانی گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور ہر بھلائی کے طرف یہ انسان اس قرآن کی برکت سے گامزن ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ملامت کیا ہے ان مومنوں پر جو قرآن کو سننے سے اس کے دل میں خوف خشیت الہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس سے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے کہ دیکھو اگر تمہارا دل خشوع اور خضوع سے نہیں بھرتا ہے تو یہ جان لو کہ یہ کفار کی مشابہت ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کے کفاروں کے مشابہت میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں بتایا ہے، کیا اب تک ایمان لانے والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی اور جو حق ہے اتر چکا ہے، الہی سے، اور جو حق ہے اتر چکا ہے، اور اس کا نرم ہو جائیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ، اور پھر جب ان پر ایمان کا ایک طویل زمانہ گزر گیا تو وہ ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی ایمان بہت ہی فاسق ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت غور و فکر انسان نہیں کرتا تو اس کا دل مضمر ہوتا ہے اور فسق فجور کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے اور غور و فکر کرنے والے کو بتایا کہ مومنوں کے ایمان زیادہ ہوتا ہے جب غور و فکر کرتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کہ انما المؤمن الذين ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، کہ پس ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں ان کی اوپر پڑھی جاتی ہے تو ان آیتیں ان کی ایمان کو تازہ کر دیتی ہے اور وہ لوگ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے محترم، جو شخص قرآن اس تمام خوبیوں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو اس بات سے بھی ڈرایا ہے کہ اگر تم نے قرآن سے اعراض کیا، قرآن کو نہیں پڑھا تو پھر تمہارا بھی حالات صحیح نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 99 اور 101 میں کہا ہے کہ یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرمائے ہیں، اس سے جو منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن بھاری بوجھ والا ہوگا۔ یعنی بوجھ کا مطلب اس کے ایمان سے ختم ہوگا اور اس پر گناہوں کا انبار ہوگا۔ اسی طرح محترم، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی تلاوت کہتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں، رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت جو شخص کرتا ہے اور اس قرآن کا پورا حق ادا کرتا ہے، تلاوت کر کے اس پر غور و فکر کر کے اس کی آیتوں پر، تو اللہ تبارک کہتے ہیں کہ فلا شیء انفع للقلب، کہ انسان کو کے قلب کے لیے اس سے نفع کی اور کوئی چیز نہیں ہوتی جو انسان کے دل کو فائدہ پہنچائے، وہ قرآن کی تلاوت ہے اور اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ یہ جامل جمیل منازل، اور یہ بہترین چیز ہے ہمیشہ کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، اور اس سے انسان محبت، شوق، خوف، امید، انابت، توکل اور شکر و صبر، تمام چیزیں اس سے پاتا ہے جو اس کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس مہینے میں ہمیں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے اور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، معنی پر بھی، جو ہمارے دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور ہمیں غموں سے دور کرتا ہے۔ اور خاص طور سے اس رمضان کے مہینے میں آپ قرآن کی تلاوت بھی کریں، کبھی ایک وقت بنا لے کہ ایک ہی آیت کو آپ
قرآن پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کے معنی مفہوم کو پڑھیں۔ جب تک اس آیت کا معنی مفہوم آپ کو سمجھ میں نہیں آ جائے، ذہن نشین نہ ہو جائے، آگے نہ بڑھیں۔ اس طرح سے آپ اپنا جدول، اپنا طریقہ بنائے رہیں سال بھر، جس سے آپ کا دل منور ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس پر غور و فکر کر کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔